اس چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام پہنچے۔ آپ جانتے ہیں کہ ستمبر کے مہینے میں سویڈن میں انتخابات ہو رہے ہیں اور ان الیکشنز سے پہلے میں نے سویڈن کی تمام سیاسی جماعتوں کے تعارف کا سلسلہ شروع کیا ہے تاکہ آپ کو ووٹ دینے میں آسانی ہو اور آپ کو ان تمام جماعتوں کا اچھی طرح سے جو ہے وہ تعارف ہو سکے۔ تو اس سے پہلے آپ 3 جماعتوں کا تعارف جو ہے وہ جان چکے ہیں، اور آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے سویڈن کی لیفٹ پارٹی یا وینسر پارٹی۔ اس پارٹی کی بنیاد کب رکھی گئی، ان کے نظریات کیا ہیں، ان کا منشور کیا ہے، اور ستمبر 2026 کے جو انتخابات ہیں اس کے لیے یہ جماعت کس منشور کے تحت جو ہے وہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہے۔ اور یہ ایک ایسی جماعت ہے جو کہ 100 سال سے جو ہے وہ سویڈن کی سیاست میں موجود ہے۔ اس نے حکومتوں کو سپورٹ بھی کیا ہے، لیکن آج تک یہ حکومت میں شامل نہیں ہو سکی۔ اس کی بھی وجہ ہم جانیں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور اب 2026 کے انتخابات میں اس پارٹی کی قیادت جو ہے وہ پارٹی کی سربراہ نوشی دادگستر کر رہی ہیں، اور انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ اگر وہ کسی بھی حکومتی اتحاد کا حصہ بنی تو وہ حکومت میں شامل ہوں گی، اور بلکہ وہ اس میں وزارتیں بھی لیں گی۔ تو اس سارے پس منظر میں اور اس جماعت کے نظریات کے حوالے سے اور انتخابات کے حوالے سے تمام تر جو ہے وہ اہم معلومات آپ اس ولاگ سے جان سکیں گے۔ اس پارٹی کا جو نام ہے وہ ہے وینسر پارٹی، یعنی وینسر پارٹی، لیفٹ پارٹی اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جو اس کی موجودہ سربراہ ہے نوشی دادگستر، یہ 2020 میں اس پارٹی کی جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنی، صدر بنی۔ 2022 کے انتخابات میں، یعنی پچھلا جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو سویڈش پارلیمنٹ میں اس جماعت نے 6.75% جو ہے وہ 6.75% ووٹ حاصل کیے، لیکن جو تازہ ترین سروے جو ابھی ہوا ہے اس میں اس جماعت کی مقبولیت جو ہے تقریباً 8-9% تک پہنچ گئی ہے، اور اس اعتبار سے یہ سویڈن کی اس وقت چوتھی بڑی جو ہے وہ سیاسی جماعت ہے۔ اس جماعت کا 2026 کے انتخابات کے لیے نعرہ ہے پودن سیدھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آپ کی طرف ہیں۔ پارٹی کی تاریخ یہ ہے کہ لیفٹ پارٹی کی بنیاد جو ہے وہ 1917 میں پڑی۔ اس وقت جو سویڈن میں جماعت تھی سوشل ڈیموکریٹ پارٹی، اس کے اندر اختلاف پیدا ہوا، اور اختلاف کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ روس میں کمیونسٹ انقلاب آیا تو جو سوشل ڈیموکریٹ پارٹی تھی ان کے 2 دھڑے بن گئے۔ ایک دھڑا وہ تھا جو اس کمیونسٹ انقلاب کو ویلکم کر رہا تھا، اس کی سپورٹ کر رہا تھا، لیکن دوسرا دھڑا جو ہے وہ مخالف تھا۔ تو جو لوگ اس کمیونسٹ انقلاب کی حمایت کر رہے تھے انہوں نے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی سے الگ ہو کے اپنی نئی جماعت جو ہے وہ بنائی، اور 1921 میں انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ کمیونسٹ نظریے کو اپنا لیا، اور انہوں نے اپنی جماعت کا نام رکھا کمیونسٹ پارٹی آف سویڈن۔ اور پھر کئی دہائیوں تک یہ جماعت جو ہے وہ اپنے کمیونسٹ نظریات پر قائم رہی۔ جب یہ آپ کو پتہ ہے کہ سوویت یونین کا اس وقت عروج تھا، کمیونسٹ نظریات کا تھا، تو اس وقت یہ جماعت جو ہے وہ اپنے نظریات پہ قائم رہی۔ لیکن جب یہ سوویت یونین ٹوٹ گیا اور یورپ میں کمیونزم کی مقبولیت کم ہونے لگی، تو پھر جو یہ پارٹی تھی کمیونسٹ پارٹی آف سویڈن، انہوں نے اپنے نظریات میں تبدیلی کی، اور انہوں نے کمیونسٹ کا لفظ ہٹا کے اپنا نام جو ہے وہ لیفٹ پارٹی رکھ لیا، اور اب بھی یہ پارٹی اپنے آپ کو لیفٹ پارٹی، وینسر پارٹی کے نام سے جو ہے وہ متعارف کرواتی ہے۔ اور یہ پارٹی جو ہے سوشلسٹ، فیمنسٹ یعنی خواتین کی جو ہے وہ فیور میں، ماحول دوست اور اینٹی ریسسٹ پارٹی یعنی جو نسل پرستی ہے اس کے خلاف جو ہے وہ اپنا منشور رکھتی ہے۔ اس سب کے باوجود لوگ اس پارٹی پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو اگرچہ اس پارٹی نے کمیونزم کو چھوڑ دیا ہے، لیکن لوگ اب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ انہی نظریات پہ ہے، یا ان کا ماضی جو ہے وہ کمیونسٹ نظریات کی وجہ سے ہے، اور اسی لیے سویڈن کی جو رائٹ یا سینٹر جماعتیں ہیں وہ جناب اس پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ کمیونسٹ نظریات کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اگرچہ اس نے ماضی میں سوشل ڈیموکریٹ کی جو حکومتیں بنی ہیں سویڈن میں ان کی انہوں نے سپورٹ کی، لیکن ان کو حکومت میں شامل جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس وقت جو پارٹی کی سربراہ ہیں وہ نوشی دادگستر ہیں۔ نوشی بنیادی طور پہ ایرانی نژاد ہیں، ان کے والدین جو ہیں وہ ایران سے ایک مہاجر خاندان کے طور پہ سویڈن میں آئے،
اور وہ خود کہتی ہیں کہ میں مہاجر کے طور پہ آئی، میں مہاجر کیمپ میں رہی، میں امیگرینٹس کے جو مسائل ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھتی ہوں، اور وہ عام لوگوں اور مزدوروں کے اور متوسط طبقہ جو لوور مڈل کلاس ہے ان کے مسائل پہ جو ہے وہ زیادہ زور دیتی ہیں، اور انہوں نے پارٹی کا سربراہ بننے کے بعد اس امیج کو اور بہتر کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہماری پارٹی میں جو مختلف قومیتوں کے خلاف نفرت ہے، ان میں یہودیوں کے خلاف کہہ لیں یا جو امیگرینٹس ہیں ان کے خلاف کسی قسم کی نفرت ہم جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، دہشت گردی کی ہم حمایت نہیں کریں گے، انتہا پسند خیالات کی ہم حمایت نہیں کریں گے، اور یہ پارٹی جو ہے وہ فلسطینی کاز کی بھی حمایت کرتی ہے، یہ باقی بھی دنیا میں جو اس قسم کے مسائل ہوتے ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ اپنی سپورٹ کا اعلان کرتی ہے، اور اس وجہ سے پارٹی میں کئی لوگوں کو جو ہے وہ نکالا بھی گیا ان نظریات کی وجہ سے۔ اچھا، اس کے بعد جو جیسے میں نے کہا کہ یہ ان سب نظریات کے باوجود 100 سال میں یہ جماعت اب تک جو ہے وہ کسی بھی حکومت میں شامل کیوں نہیں ہو سکی، ان کے منسٹرز کیوں نہیں حکومت کا حصہ بنے، تو اس کی جو ہے وہ 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہی ہے کہ یہ خود پہلے چونکہ سوشل ڈیموکریٹ سے یہ لوگ نکلے تھے، اور اس کے بعد سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ ان کی حمایت تو لیتی رہی ہے، لیکن ان کو انہوں نے حکومت میں شامل نہیں کیا۔ سوشل ڈیموکریٹ جو ہے وہ انہوں نے سینٹر پارٹی اور لبرلز کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعاون کیا، اور یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ لیفٹ پارٹی کے ساتھ تعاون کے لیے تیار نہیں ہیں، اور جو لیفٹ پارٹی ہے یہ نیٹو کی بھی مخالف رہی ہے۔ اب اگرچہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بن چکا ہے، لیکن بہت سی سیاستدان یا جماعتیں سمجھتی ہیں کہ اس جماعت کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ مشکل میں ڈال سکتی ہے سویڈن کو۔ اس کے بعد جناب 2021 میں ایک بحران آیا سویڈن میں۔ 2021 میں اس سے پہلے جو حکومت بنی تھی سویڈن میں، اس وقت سوشل ڈیموکریٹ کی حکومت تھی اور لیفٹ پارٹی ان کی سپورٹ کر رہی تھی۔ لیفٹ پارٹی نے اپنی حمایت جو ہے وہ واپس لے لی، حمایت واپس لینے کی وجہ سے حکومت گر گئی، اور اس کی وجہ یہ تھی، انہوں نے کہا جی کہ جو سویڈن کی حکومت ہے وہ کرائے کا جو نظام ہے اس میں آزاد مارکیٹ کو لانا چاہتی ہے، یعنی اس میں کرائے آزادانہ طور پہ جو ہے وہ رکھے جا سکیں، اور لیفٹ پارٹی نے کہا کہ عام آدمی کو اس سے نقصان ہوگا، اور اس کی وجہ ہوا کہ پھر انہوں نے حمایت واپس لی، حکومت بحران کا شکار ہوئی، اور لیفٹ پارٹی نے کہا جی کہ ہم باہر بیٹھ کے جو ہے وہ حکومت کی سپورٹ کریں گے۔ پارٹی جو ہے وہ اب جو 2026 کا الیکشن ہے وہ بہت سے وعدوں پہ پارٹی جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے، اپنا منشور انہوں نے پیش کیا ہے۔ ایک تو میں نے کہا کہ انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، پودین سیدھا لوگوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس جماعت کی امیگریشن پالیسی کی۔ تو یہ جماعت جو ہے وہ نرم امیگریشن پالیسی کی حامی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ جو ریفیوجیز، مہاجرین، امیگرینٹس جہاں پہ آئیں ان کو مستقل رہائش کا حق ملنا چاہیے، عارضی پرمٹ کم ہونے چاہیے، فیملی کے لوگوں کو بلانا آسان ہو، فیملی ری یونین ایزی ہونی چاہیے، اور پارٹی سخت گیر امیگریشن پالیسیوں کی مخالفت کرتی ہے۔ اور ابھی ان 4 سالوں میں جتنے بھی امیگریشن کے قوانین آئے ہیں، خواہ وہ ورک پرمٹ کی تنخواہ بڑھی ہے، خواہ وہ سٹیزن شپ کے قوانین تھے یا دوسرے، اس جماعت نے ان تمام کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اور پارٹی کہتی ہے کہ امیگریشن کو یا امیگرینٹس کو، تارکین وطن کو مسائل کا ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے۔ اصل وجہ جو مسائل کی ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، کمزور ویلفیئر سسٹم ہے، اور جو ایکویلٹی نہ ہونا، عدم مساوات، برابری نہ ہونا، وہ مسائل کی وجہ ہے۔ دوسرا جو شعبہ ہے معیشت کا، اکانومی کا، تو لیفٹ پارٹی جو ہے وہ زیادہ آمدنی والے امیر لوگوں پہ زیادہ ٹیکس نافذ کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ امیر اور غریب کے درمیان وسائل برابر تقسیم ہوں، وہ گرین انڈسٹری کو سرمایہ کاری چاہتی ہے، اور ہفتے میں جو 5 دن ہیں اس کی بجائے وہ چاہتی ہے کہ 30 گھنٹے یا 4 دن جو ہے وہ کام ہونا چاہیے۔ بہت عرصے سے اس پارٹی کی پالیسی ہے۔ اور اس کے بعد صحت کے حوالے سے یہ پارٹی جناب چاہتی ہے کہ صحت کا نظام مکمل طور پہ سرکاری ہونا چاہیے، پرائیویٹ ووٹ سنترال یا پرائیویٹ جو ہیلتھ کیئر ہے یہ نہیں ہونے چاہیے، اور منافع نہیں ہونا چاہیے صحت کے شعبے سے، اور مریض جو ہے وہ سب سے اہم ہونا چاہیے، اور ویٹنگ ٹائم، انتظار جو ہے وہ کم سے کم ہو، انتظار کا دورانیہ ختم ہونا چاہیے۔ تعلیم کے حوالے سے جناب لیفٹ پارٹی کا منصوبہ یہ ہے کہ اسکولوں میں کلاسیں چھوٹی ہوں تاکہ بچے اچھے طریقے سے پڑھیں، اساتذہ پہ دباؤ کم ہوئے، اور پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ منافع جو کماتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پارٹی کا موقف یہ ہے کہ تعلیم کاروبار نہیں ہونی چاہیے،
اور اس کے بعد ماحولیات پہ یہ پارٹی بہت زور دیتی ہے، یہ گرین انرجی میں سرمایہ کاری چاہتی ہے، ریلوے میں توسیع چاہتی ہے، جنگلات کا تحفظ چاہتی ہے، ماحول دوست صنعتوں کو فروغ چاہتی ہے جو انوائرمنٹ کے لیے بہتر ہوں، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے لیے جو آپ نے ٹیکس لگانا ہے اس کا غریب لوگوں پہ بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ جرائم اور کرائمز کے حوالے سے جو ہے وہ لیفٹ پارٹی کہتی ہے کہ صرف سخت سزائیں جرائم کو نہیں روک سکتی، نوجوانوں کو آپ روزگار دیں، اچھی تعلیم دیں، بہتر ماحول دیں تو جو جرائم خود بخود کم ہوں گے۔ البتہ جو آرگنائزڈ کرائمز ہیں، منظم جرائم اور گینگ کرائمز، ان کے لیے پارٹی چاہتی ہے کہ سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ اسپیشل پرسنز یعنی ڈسیبل پیپلز، معذور لوگ، ان کے لیے پارٹی کی جو ہے وہ پالیسی یہ ہے کہ ان لوگوں کو سہولتیں زیادہ ملنی چاہیے، ان کو زیادہ مالی امداد ملنی چاہیے تاکہ وہ اچھے شہری کے طور پہ رہ سکیں، ان کے لیے روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں اور ان کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جناب پارٹی یہ ہے کہ جو بڑے لوگ لگژری ولاز میں رہتے ہیں، بڑے گھروں میں، ان پہ چاہتی ہے کہ زیادہ ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا جائے اور اس ٹیکس سے جو آمدنی ملے وہ تعلیم پہ، صحت پہ اور فلاحی منصوبوں پہ خرچ کی جائے۔ اور جبکہ مخالف جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر اس طرح سے ٹیکس زیادہ نافذ ہو گئے تو گھروں کی خرید و فروخت متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد جناب اس پارٹی نے ایک بڑا دلچسپ فیصلہ کیا۔ اس کی جماعت کے جو پارلیمنٹ کے ممبرز تھے یا سیاستدان، ان کے لیے 4000 کروڑ تنخواہ میں اضافے کی تجویز آئی، لیکن اس جماعت نے اس کی مخالفت کی۔ اس نے کہا جی کہ جب عام لوگ مہنگائی کا شکار ہیں تو سیاستدانوں کی تنخواہوں میں اضافے نہیں ہونے چاہیے، اور انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی۔ اگر لیفٹ پارٹی حکومت میں آ گئی تو کیا ہوگا؟ تو لیفٹ پارٹی اگر حکومت میں آ گئی تو جو ویلفیئر سسٹم ہے یہ اور مضبوط ہوگا، امیگریشن جو ہے وہ نرم ہو جائے گی، سرکاری شعبے میں سرمایہ کاری بڑھے گی، اور نجی کمپنیوں کا جو کردار ہے، پرائیویٹائزیشن وغیرہ، اس میں جو کمی آئے گی، امیروں پہ ٹیکس بڑھ جائے گا، مزدور طبقہ اور لوور مڈل کلاس اس کو جو ہے وہ زیادہ سہولتیں ملیں گی۔ لیکن دوسری جانب اس پہ تنقید بھی ہے کہ اگر یہ زیادہ امیروں پہ ٹیکس آیا تو یہ بزنس متاثر ہو سکتا ہے، پرائیویٹ شعبہ، نجی شعبہ متاثر ہو سکتا ہے، اور کاروبار جو ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو لوگ سوال اٹھاتے ہیں اس جماعت کے جو کمیونسٹ نظریات پہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2026 میں امکانات کیا ہیں۔ تو پچھلے انتخابات کو تو میں نے آپ کو بتایا، لیکن 2026 کے انتخابات کے لیے ابھی جو حالیہ سروے ہے اس میں اس جماعت کی 8-9% تک مقبولیت ہے، یعنی چوتھی بڑی جماعت بن گئی ہے۔ ماضی میں اس جماعت کو 12% تک ووٹ بھی ملے ہیں۔ تو اگر یہ اچھی پرفارمنس دے گی اور سوشل ڈیموکریٹ کو ان کی ضرورت پڑی، سوشل ڈیموکریٹ، گرین پارٹی اور لیفٹ کی حکومت بنی، تو پھر ان کو حکومت میں شامل کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر سوشل ڈیموکریٹ کو جو ہے وہ سینٹر کی اور گرین پارٹی کی حمایت مل گئی تو پھر وہ حکومت بھی بن سکتی ہے، یا سوشل ڈیموکریٹ، سینٹر اور کے ڈی کی حکومت بھی بن سکتی ہے۔ یہ سارا کچھ پتہ چلے گا انتخابات کے بعد۔ لیکن آج کے ولاگ میں نے آپ کو جو وینسر پارٹی کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ یہ سویڈن کی 100 سال پرانی جماعت ہے۔ یہ مزدوروں کے لیے، لوور مڈل کلاس کے لیے، مہاجرین کے لیے، امیگرینٹس کے لیے جو ہے اور اچھے نظریات رکھتی ہے، صحت، تعلیم اور فلاحی ریاست، ویلفیئر اسٹیٹ کو مضبوط بنانا چاہتی ہے۔ لیکن ناقدین، اس کے مخالفین یہ کہتے ہیں جی کہ ان کی جو پالیسیز ہیں وہ معاشی ترقی کے لیے، اکنامک گروتھ کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں ٹیکسز زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اب اس کا فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور میں آپ کو یہ سارا بتاتا جا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد جو باقی سویڈن کی 4 سیاسی جماعتیں رہ گئی ہیں، آئندہ ولاگز میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے تاکہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں ہم کس جماعت کو ووٹ دیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اپنا ذہن اس طرح سے تیار کر سکتے ہیں۔ اور پھر ووٹ دینے کے لیے چونکہ آپ کے 3 ووٹ ڈفرینٹ لیولز کے ہیں اور اس میں ڈفرینٹ نظریات چاہیے، تو اس کی بھی میں وضاحت کروں گا۔ اس لیے آپ ان ولاگز کو دیکھتے رہیے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے، اور آپ یہ کمنٹ میں مجھے یہ بتائیے کہ لیفٹ پارٹی کی کس ایک بات کو آپ زیادہ پسند کرتے ہیں اور کون سی ایک بات ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ولاگ میں۔